صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اللہ کریم نے حضور کی ولادت کو بے مثال بنایا۔ اسی طرح اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو بھی اور ان کے بچپن کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ اس کی ایک مثال کی جھلک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کی مبارک رات صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر سب سے بڑی خوشی کا اظہار خود کریم رب نے کیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اللہ نے حضور کا فیض غوث اعظم جیلانی کو بھی عطا فرمایا کہ جب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے یکم رمضان المبارک کو، تو اللہ کریم نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب النعمت الکبریٰ میں، محدث ابن جوزی آج سے 850 سال پرانے بزرگ ہیں، آج کے دور کے نہیں، اپنی کتاب بیان المیلاد النبی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو اسے قتل کر دیتے۔ قرآن کریم کے اندر ہے بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اپنا منہ چھپا لیتا، اگر باپ کو کوئی آ کر کہتا تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وہ سامنے والے کو مبارک دینے کی بجائے مارتا، پورا مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، اپنے منہ پر کالا کپڑا لپیٹ کر گھر میں بیٹھا رہتا، ماتم کرتا، اپنے آپ کو پیٹتے۔ کیوں؟ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کیونکہ بیٹی کو لوگ نحوست، بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا جن کا ہم یہاں میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم کی رحمت سے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب دنیا میں آئے اور کوئی میرے محبوب کی آمد پر غم کرے، افسوس کرے۔ غم افسوس کرنا شیطان کا کام ہے۔ حضور کی ولادت پر رویا شیطان، پیٹا شیطان، اپنے آپ کو نوچا شیطان نے، لیکن جو مومن تھے، نیک تھے، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ آج یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ آج 1400 سال کے بعد نبی کا میلاد منا کر ربیع الاول آتا ہے تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہو، مگر یہ تو بتاؤ جب مکے میں 1400 سال پہلے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے تو مکے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ آپ کر رہے ہو، آپ کو زیادہ پتا ہے نبی کی اہمیت کا، اور جن لوگوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، حضور کی ولادت کے وقت تھے، حضور کو دیکھا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یہ اعتراض کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ دیکھیں مکے میں کیا تھا، مومن تھے کتنے، مسلمان تھے کتنے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے کتنے تھے؟ علماء نے کہا صرف 2 ہستیاں تھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ تشریبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکہ، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اس وقت پورے مکے میں یہ 2 ہی مومن تھے، ان کے علاوہ پورے مکے میں کفر تھا، تو حضور کی آمد پر کیا کافر خوشی کا اظہار کرتا؟ جب تھا ہی نہیں مسلمان، مومن تھے ہی نہیں، تو خوشی کا اظہار کون کرے گا؟ آج چاروں طرف مسلمان ہیں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہیں، تو ربیع الاول میں مسلمان اپنے نبی کی آمد پر خوشی کرتا ہے۔ اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مومن۔ بی بی آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ مومنہ۔ اب ان دونوں کی زندگی پڑھ کے دیکھو، انہوں نے سب سے زیادہ خوشی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت منائی ہے۔ اور اگر ثبوت چاہیے کہ مسلمانوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تو ہاں کیا ہے،
جب پیارے آقا علیہ السلام 53 سالہ مبارک زندگی مکے میں گزارنے کے بعد جب حضور مدینے تشریف لے کر گئے تو مدینے میں اب مسلمانوں کی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے۔ اب وہاں کے مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر استقبال بھی کیا، اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کیا، اور آقا علیہ السلام کی آمد پر انہوں نے نعروں سے بھی حضور کا استقبال کیا ہے۔ تو جہاں مسلمان 2 تھے انہوں نے بھی خوشی منائی، جہاں مسلمان ہزاروں تھے مدینے میں انہوں نے بھی خوشی منائی۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ایمان والا ہی کر سکتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ نبی کی آمد پر خوشی نہیں، غم کرتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ غم کرنا، ماتم کرنا کفار کا طریقہ ہے، مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور کائنات والے نہ بھی کرے تو سب سے بڑی خوشی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کی وہ کریم رب نے کی ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب پیارے آقا علیہ السلام پیر کی مبارک رات صبح 7 کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا اذن اللہ تعالی تلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا کرامۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں فرشتوں سے فرمایا کہ اس سال سے لے کر اگلے سال ربیع الاول تک پورا سال ہر ماں کے بطن میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میرے محبوب علیہ السلام کی برکت سے اسے بیٹے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو ماں باپ پھر منہ چڑھاتے، باپ پھر پریشان ہوتا، باپ پھر ماتم کرتا، باپ پھر اپنے آپ کو پیٹتا، باپ پورا مہینہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیتا۔ رب کی رحمت سے یہ گوارا نہ ہوا، میرے محبوب امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائیں اور پھر بھی لوگ غم کریں، پھر بھی ماتم کریں، اپنے آپ کو پیٹیں۔ اللہ نے اپنا بنایا ہوئے قانون کو تبدیل فرمایا کہ میاں بیوی کے ملاپ سے رب کی مرضی ہے، چاہے ان کو بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں فرمایا پورا سال ربیع الاول کے اگلے ربیع الاول تک مصطفیٰ جان رحمت کیونکہ انسان بن کر بیٹے کی صورت میں تشریف لائے ہیں، اللہ نے حضور کے صدقے پورا سال ہر ماں کو بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب یہی برکات، یہی فیوز و برکات، اس کی ایک جھلک میرے کریم رب نے غوث آدم جیلانی کو بھی عطا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا، آپ کی تاریخ والوں نے لکھا، بہجت الاسرار میں، القلائد الجواہر میں، سیرت غوث الثقلین میں، غوث پاک کی جو سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھے اس میں واضح لکھا ہے کہ جب غوث آدم جیلانی یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے غوث آدم جیلانی کے صدقے اس سال 1100 بچے ان کی ماں کو عطا فرمائے، وہ بھی بیٹے کی صورت میں عطا فرمائے گئے، اور اللہ کریم نے غوث اعظم جیلانی کے صدقے انہیں ولایت کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ ادھر مکے میں حضور بیٹے کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے تو پورا سال اللہ نے ہر ماں کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، اور حضور کے اس بچپن کے صدقے فیض کی ایک جھلک حضور کے بیٹے غوث اعظم کو عطا کی ہے کہ آپ جب یکم رمضان میں بیٹے کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے غوث آدم جیلانی کے صدقے اسی سال 1100 ماؤں کو 1100 بیٹے عطا کیے، اور وہ بھی غوث آدم کے صدقے اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بن کر مشہور ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار فرما رہا ہے، اسی طرح غوث آدم جیلانی کی ولادت پر بھی میرے رب نے ہر ماں کو بیٹا عطا کر کے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی کی ولادت، صحابی کی ولادت، اہل بیت کی ولادت، سیدزادوں کی ولادت، اولیاء کی ولادت، یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ جو رب کو بھی پسند ہے اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ آئیے مل کر آپ بھی غوث آدم جیلانی کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، شان ہے غوث
غوثِ اعظم کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوثِ اعظم کی۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوثِ اعظم کی، شان